یہ 15ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ انڈونیشیا میں ہر وقت ہر طرف مندروں کی گھنٹیاں بجتیں اور اس کے شاہی محلات میں سنسکرت میں گائے جانے والے بھجنوں کی صدائیں گونجتی رہتی تھیں۔ لیکن اس ملک کے ساحلوں پر ایک نئی تبدیلی کی ہوا چل رہی تھی، ایک خاموش تبدیلی کی ہوا۔ پھر ان ساحلوں پر عرب، فارس اور ہندوستان سے آنے والے مسلمان تاجروں کی کشتیاں اترنے لگتی ہیں۔ ان کشتیوں میں چند پراسرار لوگ بھی سوار ہیں جو یہاں پر تجارت کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ ان مندروں میں بجنے والی گھنٹیوں کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینے والے ہیں۔ یہ پراسرار لوگ کون تھے جنہوں نے انڈونیشیا کے بدھ اور ہندو معاشرے کو ایک خوبصورت اسلامی معاشرے میں تبدیل کر کے رکھ دیا؟ مقامی زبان میں ان کو ولی سانگا کہا جاتا ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست اور سانگا کا مطلب ہے نو، یعنی کہ 9 پراسرار بزرگ ہستیاں۔ ان کے بارے میں کئی ایک کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے سب سے بڑی کہانی اس غار کی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ تک پہنچنے کا ایک خفیہ راستہ ہے۔ کون تھی یہ 9 پراسرار بزرگ ہستیاں اور اس غار کی کیا کہانی ہے؟ یہی ہماری آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا موضوع ہے۔ معزز دوستو، انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں پامی جہان نام کا ایک گاؤں موجود ہے۔ اس گاؤں میں سفرا وادی نام کا ایک غار بھی موجود ہے۔ اس غار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ تک پہنچنے کا ایک خفیہ راستہ ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی طویل غار ہے جس کو کچھ فاصلے کے بعد حکومت انڈونیشیا نے سلاخیں لگا کر بند کر دیا ہے، کیونکہ آگے چل کر یہ ایک تنگ سی راہداری میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں ایک سے زیادہ افراد کا سفر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے حفاظتی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت انڈونیشیا نے اس غار کو لوہے کی سلاخیں لگا کر ایک خاص مقام کے بعد بند کر دیا ہے۔ لیکن یہاں کے مقامی لوگ اس غار کو انتہائی مقدس سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ہر وقت لبیک کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے اور منتیں مانگتے نظر آتے ہیں۔ کچھ یہاں پر اس آس پہ آتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ رزق کے متلاشی ہیں، تو کچھ جو حج افورڈ نہیں کر سکتے یہاں آ کر اپنی چاہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ان 9 پراسرار بزرگوں کی تلاش میں نکلتے ہیں جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ انہی غاروں کے اندر ملا کرتے تھے۔ یہاں پر بالکل حج کی طرح لبیک کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں، لوگ بلند آواز میں اذانیں دیتے ہیں۔ ان غاروں کی چھتوں سے ٹپکنے والے پانی کو لوگ آب زم زم سمجھ کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نل بھی ہے جس میں کبھی کبھار پانی آتا ہے، اور اس کو لوگ زندگی بخشنے والا پانی یا دوسرے لفظوں میں آب حیات سمجھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طویل غار کی مین راہداری کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی غاریں بھی اس میں آ کر کھلتی ہیں جو انڈونیشیا کے مختلف علاقوں کی طرف سے اس غار میں آ کر کھلتی ہیں۔ ان راہداریوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ولی سانگا ان راہداریوں کے ذریعے مین غار میں اکٹھے ہوا کرتے تھے اور یہاں پر نماز ادا کرنے کے بعد بجلی کی رفتار کے ساتھ اپنے علاقوں کو واپس چلے جایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس غار کا تعلق ہے، اس کی حقیقت افسانوی اور محض عقیدت پر مبنی ہے، لیکن ولی سانگا بالکل بھی افسانہ نہیں تھے۔ یہ واقعہ ہی میں 9 بزرگ تھے جنہوں نے انڈونیشیا کے بدھ اور ہندو معاشرے کو مسلمان کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں ملک ابراہیم، جو کہ ہندوستان کے علاقے گجرات یا پھر فارس سے انڈونیشیا میں وارد ہوئے تھے۔ انہوں نے انڈونیشیا پہنچنے کے بعد وہاں پر اسلام کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ وہ لوگوں کی خدمت میں جٹ گئے۔ وہ بیماروں کی تیمارداری کرتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے اور ہر آنے جانے والے کی داد رسی کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں صرف ایک جملہ کہتے کہ میرا مذہب تو خدمت کا مذہب ہے۔ ان کی اسی اخلاقی بلندی اور بلند کردار کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ سن 1419 میں انہوں نے وفات پائی۔ دوسرے نمبر پر جو ولی سانگا انڈونیشیا آئے ان کا نام سنان ایمپل تھا۔ یہ ملک ابراہیم کے داماد اور شاگرد تھے۔ انہوں نے جاوا کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم کیا جو بڑے عرصے تک ولی سانگا سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک ولی سانگا آتے رہے اور لوگوں کو فیض یاب کرتے رہے۔ سب سے آخر میں یعنی کہ 9ویں نمبر پر جو ولی سانگا انڈونیشیا میں وارد ہوئے ان کا نام سنان گوننگ جاتی تھا۔ وہ ایک مہاراجا تھے جنہوں نے جاوا میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی تھی، اور یوں ان 9 بزرگ ہستیوں کی بدولت آج انڈونیشیا میں اسلام کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔